میرا مذہبی حق بھی ہے اور میرے پاکستان کا میرا آئینی حق بھی ہے۔ قادیانیوں کو کچھ کہنے پر ایک منٹ قادیانیوں کو کچھ کہنے پر اگر کوئی تمہیں بندہ کوئی افسر تنگ کرے وہ دے خلاف FIR کراؤ، کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کسی نے بہت چڑھتا ہے نا جوش انہوں نے پیو بناؤں دا تو رشتے دینے کی تو در دے سانو تنگ نہ کر۔ قادیانی پہلے بھی کافر تھا، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی قیامت تک کافر رہے گا۔ اور آئینی حق ہم آئین میں بھی ان کو کافر کہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، نہیں توجہ فرمائیے آپ۔ اور اگر کوئی چمچا کڑچا چھوٹا تمہیں تنگ کرے نا، میں کہتا ہوں ایک درخواست دو تمہیں نسلہ بھی سنیاں ہو جان گیا، کیونکہ پیر میرے شاہ صاحب فرماتے جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے نا وہ دی کانت مصطفیٰ دا۔ اور میں یہاں ایک سوال بھی کرنا چاہتا ہوں تاکہ یاد میرا علامہ صاحب نے مجھے حکم دیا ہے۔ لوگ تو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بنا کے بیٹھے رہے، تو میں نے کہا پہلا تھوڑے پیو نے دینا سی، وہ تو بازی بابا خادم لے گیا۔ اچھے بول رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، زیادتی ہے۔ یہ تو علماء اہل سنت بازی لے کے گئے، سبھی نے حصہ بھی لایا میں، سبھی نے لنگر پاڑو تسی تکڑے ہو تکڑے ایمیں نہیں کٹر پاڑ دے تو سڑکاں خراب ہو نہیں آتا۔ کئیاں تو سمجھ آئی کئی کیوں جی؟ گرامی قدر حضرات، سوال ان لوگوں کے لیے بھی ہے ساری زندگی نعرہ لگاتے رہے، حفاظت کی باری آئی تو پیچھے رہ گئے، سنی بازی لے گیا۔ وجہ ایک ہی ہے، قربانی حلال کی ہوتی ہے۔ تیرے جو بن کر تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، فقیرانہ آئے تھے صدا کر چلے ہیں، آپ خوش رہیے ہم دعا کریں۔ سبحان اللہ۔ علماء، درویش اہل سنت، محسن اہل سنت، صوفی باصفا، حضرت علامہ پروفیسر منادر اسلام پیر مفتی انوار حنفی دامت برکات اللہ علیہ آپ تشریف لائیں گے، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، ایسی نشستیں بار بار نہیں لگتی۔ آپ تشریف رکھیں، اتنے کھڑے آپ بیٹھ جائیں، ایک طرف سے ہمارا راستہ خالی کر دیں تاکہ ہم اگلی نوکری کے لیے تیاری کریں۔ اور یہ آپ بیٹھے ہیں وہ لنگر لین تو پہلے ذرا ہے لنگر بھی لے لو، دروازے والے میں تشریف بیٹھ ایک مرتبہ بیٹھیں گے تو پھر بات بنے گی۔ میں ذرا نعرہ لگا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضرت علامہ منادر اسلام مفتی صاحب بلا رہے ہیں کیمرہ لے کیمرہ لے ایک منٹ رستہ دینا۔ بھائی جن نے کوئی بھی سوال پوچھنا رحمن ڈالے ہو، ساڈا مناظر اسلام امام المناظرین اور پوری اہل سنت کا مشکل کشا علامہ مولانا مفتی محمد انوار حنفی صاحب موجود نے، جنہ دل کرتا جڑا مرضی سوال کر سکتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره
ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب محترم علماء ذیشان سامعین کرام اور بالخصوص سرمایہ اہل سنت محقق اہل سنت مدقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا ثمر عباس صاحب العالی آپ نہایت ہی اعلیٰ انداز سے جو اوقات بیان فرمائے ہیں یہ ان کی اپنی شخصیت کا حصہ ہے. ہر نقطہ جو تھا وہ ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کے مترادف تھا. اللہ تعالیٰ ایسے علماء کی علم میں عمل میں عمر میں صحت میں عزت میں برکت ہے. اللہ کا فرمان ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے مراد اہل علم ہے. اہل علم سے سوال کرو اگر تم کسی بات کو نہیں جانتے. سوال کرنا اور صحیح سوال کرنا یہ آدھا علم ہے اور آدھا علم جو ہے اس کا جواب دینا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بارگاہ میں صحابہ کرام سوال کرتے تھے. خود حدیث جبریل میں جناب جبریل علیہ السلام نے سوالات کیے. سوالات کرنا یہ سنت ملائکہ بھی ہے, سنت صحابہ بھی ہے, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام سے سوالات کیے. یہ سرکار کی بھی سنت ہے. اب یہ ایک چیز میں یہ کربلا کے ایک حوالے سے
امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یزید کے ساتھ کیوں جنگ کی؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ اہل بیت کی صلح، اس کے ساتھ اہل سنت کی صلح، اور جس کے ساتھ اہل بیت کی جنگ ہے اس کے ساتھ اہل سنت کی جنگ ہے۔ اہل بیت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی، ہماری ان کے ساتھ صلح کی۔ یزید کے ساتھ جنگ کی، ہماری اس کے ساتھ۔ اب جنگ کیوں کی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول رجل من یبدل سنت، پہلا شخص میری امت میں جو میری سنت کو تبدیل کرے گا، یکون من بنی امیہ تھا، وہ بنی امیہ سے ہوگا، یقال له یزید، اس کا نام یزید ہوگا۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میری سنت کو تبدیل کرنے والا شخص یزید ہے۔ اب جو سرکار کی سنت کو تبدیل کر رہا ہو تو سرکار امام حسین کس طرح خاموش رہ سکتا؟ دوسری حدیث میں جو مسند امام اوزائی میں ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کا معاملہ جو ہے قائم بالقسط، عدل پر قائم رہے گا، انصاف پر قائم رہے گا، حتیٰ کہ ایک شخص جو دین کے اندر رخنہ اندازی کرے گا بنی امیہ سے ہوگا، یقال له یزید، اس کا نام یزید۔ دین کے اندر رخنہ اندازی، کہ دین کو بدلنا، دین کی حیثیت اور صورت کو بدلنا، اور پہلی حدیث میں سرکار کی سنت کو بدلنا، یہ وہ حقائق تھے جس کی وجہ سے حضرت امام علی مقام امام حسین نے دین کو بچایا۔ اب آپ سلسلہ سوال پہ شروع فرمائیں، جو سوال کرنا چاہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بندہ حج عمرہ کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں تو اور لوگ رہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم حج یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں، چونکہ وہ مالکی مذہب ہیں، رفع دین کرتے ہیں، دیگر جو مسائل ہیں ان میں پائے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں؟ تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی؟ اگر بالفرض ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں تو اپنی نماز پڑھیں، تو کیا ہمیں جو نماز حرم شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں پڑھنے کا ثواب اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اکیلے نماز پڑھنے سے وہ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ آپ وضاحت فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ یہ اصول ہے کہ جو شخص بد عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ اللہ اور اللہ کے رسول، آل بیت یا صحابہ کے بارے میں درست نہ ہو، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ جس طرح سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں ایک ایسا گروہ ہوگا جو میرے صحابہ کو برا کہے گا۔ فرمایا وَإِن مَرِضُوا فَلَا تُعَادُوهُمْ، اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ایسے لوگوں کی یاد کے لیے نہ جانا۔ وَإِن مَاتُوا، اگر وہ مر جائیں جن کا عقیدہ درست نہیں، اگر وہ مر جائیں، فرمایا فَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، ان کا نماز جنازہ نہ پڑھنا۔ سرکار نے فرمایا وَلَا
تصلوا معهم، اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کر، جو بد عقیدہ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تم نے نماز بھی نہیں پڑھنی. ولا تواکلوہم ولا تشارکوہم ولا تناکحوہم، فرمایا نہ ان کے ساتھ کھانا کھانا، نہ ان کے ساتھ پانی پینا، نہ ان کے ساتھ نکاح کرنا. ولا تجالسوہم، نہ ان کے پاس بیٹھنا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس حدیث میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی ممانعت سرکار نے فرمائی، بندہ کی بات کی، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا کیسے جائے؟ سعودی عرب میں میرے پاس جو امام ہے اس کی کتابیں اور اس کے خطبات ہیں میرے پاس لائبریری میں. جو خطبہ وہ دیتا ہے یا جو اس کا اپنا عقیدہ ہے، اس میں قرآن پاک کی آیت ہے فطہر، کہ محبوب اپنے کپڑوں کو پاک کر کے جو ہے نماز کو ادا کریں. وہ کہتا ہے کہ یہاں اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اپنے آپ کو شرک سے پاک کرو، کہیں آپ سے شرک نہ ہو جائے. اب جس آدمی کا عقیدہ ہے کہ نبی شرک کر سکتا ہے، نبی مشرک ہو سکتا ہے معاذ اللہ، جو شخص اللہ کے نبی کو شرک سے پاک نہیں مانتا، ایسے امام کے پیچھے نماز کیسے ہو؟ یہ میرے پاس ہے، اگر یہ سوال کا پتہ ہوتا میں کہ یہ ایسا سوال کو میں کتاب یہاں لے کر آتا اور آپ کو دکھاتا کہ جناب یہ وہاں سعودیہ کی چھپی ہوئی ہے، ان کے امام جو ہیں اس وقت مسجد نبوی کے اس کے اندر اور دیگر عقائد بیان کی جائے تو ایک لمبی جو ہے فہرست اور ایک لمبا وقت چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ محرم شریف کا جب مہینہ آتا ہے تو لوگ اس کو سوگ کے دن سمجھتے ہیں، اور بعض لوگ کالا لباس جو ہے اس کو ترجیح دیتے ہیں کہ کالا لباس ان دنوں میں پہننا چاہیے، یا محرم شریف کے دنوں میں نکاح کو حرام سمجھتے ہیں کہ نکاح ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے. تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ ایک عرض یہ بھی ہے کہ نئی نئی اگر شادی ہوتی ہے، ایک جوڑے کی محرم سے 2 دن پہلے، ہفتہ پہلے شادی ہو گئی، تو محرم شریف کا چاند نظر آنے سے پہلے ماں باپ لڑکی کو گھر لے آتے ہیں، یہ جی پہلا محرم ہے تو ہم بیٹی کو جو ہے وہ 10 دن اپنے گھر میں رکھیں گے. تو اس بارے میں کیا آپ فرمائیں؟ جہاں تک سیاہ لباس کا تعلق ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سیاہ لباس پہننا جہنمیوں کا لباس ہے. یہ امام پاک کو فرمایا. جہاں تک محرم شریف کا تعلق ہے اس میں شادی کرنا، اگر یہ شریعت میں کئی ایسے کام ہیں جن کاموں کا شریعت نے حکم نہیں کیا، لیکن محبت رسول یا محبت آل بیت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ کام نہ کیا جائے جب وہ کام کیا جائے. اب دیکھیں پورے قرآن پاک کے اندر، پوری ذخیرہ حدیث کے اندر ایک حدیث بھی نہیں ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ صحابہ جب میں وضو کروں تو تم اپنے ہاتھ نیچے کر لیا کرو اور پانی نیچے نہ نکلنے دے. کوئی ایک حدیث نہیں ہے، لیکن صحابہ ایک پانی کا قطرہ بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. سارے جو ہے وہ سرکار جب وضو کرتے آپ فرماتے تو پانی جو ہے اپنے ہاتھوں پر لے لیتے اور اس کو جو ہے آپ لوگ کھانا جو ہے وہ مرتے. معلوم ہوا کہ عشق جو ہے اور محبت جو ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے. اسی طرح آل بیت کے ساتھ جو مظالم ہوئے
محبت تقاضا کرتی ہے کہ شادی نہ کی جائے، خوشی نہ منائی جائے۔ مولانا صاحب دو بندیاں دا مولانا طارق بھی صاحب دی ویڈیو کھائی ہے تے دوستاں دے بھی دیکھن چاہیے ہوئے یا تہاڈے علم چاہیے ہوئے، انہیں کیا کہ یوسف علیہ السلام نے جدوں زلیخا دے نال واقعہ پیش آیا تے یوسف علیہ السلام نوں گدھے تے بٹھا کے تے منہ کالا کر کے سارے شہر دا شکر بنایا۔ یہ ویڈیو موجود ہے، میں دیکھی ہے، اگر کسی دے دوستاں نے دیکھی ہوئی ہے تہاڈے تک پہنچی ہوئے جن دے بارے اس بے ایمان دے بارے جہاں تک آپ نے ویڈیو کا تعلق ارشاد فرمایا ہے، یہ خود میں نے دیکھی ہے، اور اس میں جو ہے جو آپ نے بات فرمائی ہے وہ بھی الفاظ تھے میں نے سنے۔ یہ جو ہے گستاخان انبیاء کا گروہ جو ہے، جتنا بڑا ان کا مولوی ہوگا اتنا بڑا گستاخ ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے آپ کو جو ہے نبیوں سے زیادہ عزت دار سمجھتے ہیں اور نبیوں سے زیادہ جو ہے افضل سمجھتے ہیں۔ مدرسہ دیوبند کا بانی مولوی قاسم نانوتوی، اس نے تہذیب الناس میں یہ بات لکھی ہے کہ انبیاء اگر ممتاز ہوتے ہیں تو وہ علم بھی میں ممتاز ہوتے ہیں، امتی سے نبی اگر ممتاز ہوتے ہیں، اس بڑھ کر ہوتے ہیں تو علم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتے ہیں، بلکہ بڑھ جا سکتے ہیں، بلکہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تو نبی سے اعمال میں اپنے آپ کو جو ہے برابر کیا، یہ بڑے ہوئے معلوم ہے۔ اور یہ تبلیغی جماعت کے جو بانی ہے مولوی الیاس، یہ کہتا ہے اپنے مکاتیب میں اپنے تبلیغیوں کو کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وہ عظیم کام لے لیا یہ تبلیغ کا جو بڑے بڑے انبیاء سے بھی نہ ہو سکا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی اس کڑی کی ایک کڑی ہے اور زنجیر ہے، یہ بھی گستاخی جو ہے، ظاہر ہے کہ یہ سارا طبقہ جو ہے گستاخ ہے، انبیاء کی گستاخیوں سے ان کی کتابیں بھری پڑی۔ اب محمود الحسن دیوبندی اسیر مالٹا، وہ شخص جو اشرف علی تھانوی کا استاد ہے اور جس کے بارے میں اشرف تھانوی کہتے ہیں یہ شیخ القل، ان سارے دیوبندیوں کا یہ استاد ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فریبی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درد پاک وہ کہتے ہیں وہ گناہ کرتے رہے تھے، جنہوں نے سرکار کو نہیں چھوڑا، انبیاء کو نہیں چھوڑا۔ جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں ایسی جرأت کرنا یہ انہی کا حصہ ہے، ان بدبختوں کا اور ان گستاخوں کا۔ ان کی گستاخیاں انبیاء کرام کے بارے میں اگر گنی جائیں تو بے شمار گستاخیاں ہیں، اور اللہ کے بارے میں گنی جائے تو اللہ کے بارے میں۔ چنانچہ تذکرۃ الرشید کے اندر اللہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ان کا مولوی جو ہے ایک بہت بڑا مولوی دامن، وہ کہتے ہیں وہ بڑا توحید پرست تھا، اس کی کنجریاں مرید تھیں۔ چنانچہ حضرت ایک جگہ آئے تو کنجریاں ملنے کے لیے آئیں، تو اس نے کہا کہ جو بندی مولوی نے فلاں کنجری نہیں آئی، ان کا کنجری نے کہا کہ حضور وہ اس وجہ سے نہیں آپ کی جال کے لیے آئی
बड़ी गुनाहगार हूँ, सियाकार हूँ, हज़रत को किस मुँह से जो है मैं याद करने जाऊँ। अब वो क्या कहता है, देवबंदी मौलवी जामन को कहता है कि तुम उसको लाओ। वो कहीं ले गई और उसको ले आई कि हज़रत को बुलाती हूँ। तो हज़रत ने फरमाया तुम क्यों लड़ती थी? एक खौफ की वजह से नहीं आती थी। करने वाला कौन और कराने वाला कौन? वही तो अल्लाह है, वही तो है। उसने कहा आग तो बोला हो गई। उसने कहा ऐसे पीर के मुंह में मैं पेशाब भी नहीं करती और मुझसे तो कर। आप देखिए कंजरी का अकीदा ये है। सरकार की तवस्सुल तौर खुशी तमाम सवाल सरकार के वालिदैन मेन सबके तवस्सुल से तमाम सवाल जनाब इमाम अली इमाम इमाम हसन इमाम हुसैन करबला कि मुक़द्दस बारगाहों में पेश करते हैं। इस कबूल मंजूर फरमा। या इलाही अपने हुई पाक सदक़े से हाज़रीन के जाम में माल में औलाद के रिज़्क़ के कारोबार में बरकत फरमा। या इलाही इस मदरसे को इस वक्त क़यामत तक आबाद फरमा और आले सुन्नत वल जमात हनफी बरेलवी का किला बना। सल्लल्लाहु